کھول کر رکھ دی جائیں گی، پنکھے بھی اتار کر رکھ دیے جائیں گے، مائک بھی لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، باکس اٹھا کر رکھ دیا جائے گا، یہ سامان سمیٹ کر رکھ دیا جائے گا، شامیانہ اکھیڑ کر پھینک دیا جائے گا، کرسیاں طے کر کے رکھ دی جائیں گی۔ یہ اہتمام باقی نہ رہے گا۔ کیوں؟ یہ اہتمام کیا گیا ہے اس میلاد کے لیے، اس جلسے کے لیے، اس جلسے کے لیے یہ اہتمام کیا ہے۔ جب تک جلسہ رہے گا، جب تک حضور ناصر ملت بیٹھے رہیں گے، یہ علماء بیٹھے رہیں گے، یہ رونقیں برقرار رہیں گی۔ اللہ نے بلا تشبیہ و تمثیل یہ آسمان کو سجایا ہے، ستاروں سے سجایا، اس چاند و سورج کو سجایا، یہ ہواؤں سے سجایا، یہ تمام جہان کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سجا دیا۔ جب تک سورج نکلتا رہے گا، نبی کی آمد کا جشن منایا جاتا رہے گا۔ جب تک چاند کی چاندنی سلامت رہے گی، نبی کی آمد کا جشن منایا جاتا رہے گا۔ جب تک ستاروں میں چمک باقی رہے گی، نبی کی آمد کا جشن منایا جاتا رہے گا۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، نبی کی آمد کا جشن منایا جاتا رہے گا۔ اور جو سب سے بڑا جلسہ، سب سے عظیم جلسہ، سب سے پیارا جلسہ سجایا جائے گا، وہ ہوگا حشر میں، جب میرے حبیب کو بلایا جائے گا۔ اے محبوب آئیے، اب میرے حبیب آئیں گے، اب اللہ کے رسول آئیں گے، سجدے میں سر رکھ دیں گے، سجدے میں سر ہوگا۔ حبیب اپنا چہرہ سجدے سے اٹھائیے، آج مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ دنیا میں ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا رہا، مگر خدا فرماتا ہے اے محبوب آج آپ مانگیے، آج آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آج جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ تو یہ تمام رونقیں، یہ بزم کی بہاریں، یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ میرے سرکار کا صدقہ ہے، میرے حضور کا صدقہ ہے۔ اور میرے حضور کی شان کیا ہے؟ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت سفینہ ہے، سفینہ نام کچھ اور ہے۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے موقع سے آپ اپنے اوپر پورا سامان لادے ہوئے تھے۔ ان کا کام یہ تھا جب قافلہ چلتا تھا تو ان کو پیچھے حضور چھوڑ دیتے تھے کہ قافلہ جب نکل جائے تو آپ پیچھے سے آئیے گا، مطلب آپ ہمارے بعد آئیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلے والوں کا کوئی سامان گر جائے تو اس کو آپ اٹھا کر جہاں پہ قافلہ آگے پڑاؤ کرے گا وہاں پر آپ لا کر جس کا جو سامان ہو دے دیجیے گا۔ کوئی بھول گیا سامان اپنا، کسی کا چھوٹ گیا، گر گیا، تو یہ حضرت سفینہ کا کام تھا۔ حضرت سفینہ پیار سے آقا کریم نے ایک بار انہیں سفینہ کہہ دیا، کشتی ہے نا، حضور نے سفینہ کہہ دیا، ان کا نام سفینہ پڑ گیا۔ اب آپ ایک جنگ پہ نکلے ہیں، جنگ میں نکلے اور قید کر لیے گئے، قید کر لیا گیا، حضرت سفینہ کو قیدی بنا کے رکھ لیا گیا۔ حضرت سفینہ قید میں ہیں، ایک موقع ان کو میسر آیا اور قید خانے سے نکل کر بھاگے۔ اب بھاگے ہیں جنگل کی طرف بھاگے ہیں، راستہ نہیں جانتے، انجان راستہ ہے، پردیش ہے، غیر ملک ہے، غیر ملک میں آپ بھاگے ہیں، جنگل کی طرف نکل گئے۔ اب جنگل میں جا رہے ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سفینہ راستہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا، راستہ نظر نہیں آ رہا، چلے جا رہے ہیں۔ ایک مقام پہ پہنچے، ایک منزل پہ پہنچے، ایک جگہ پہنچے، وسط جنگل میں پہنچے، بیچ جنگل میں جب قیام کیا، ٹھہرے، رکے، کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے سے ایک شیر آ گیا، سامنے ایک شیر آیا، بیٹھا ہوا ہے سامنے حضرت سفینہ کی طرف۔ اب وہ پوری قوت کے ساتھ شیر اب حضرت سفینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ ہی رکھتا ہے۔ اب وہ شیر حضرت سفینہ کو اب چاہتا ہے کہ اب شیر حضرت سفینہ پہ جھپٹے، ان کو پھاڑے، ان کو چیر پھاڑ کر کے ان کا گوشت سب الگ کر دے، کھا جائے۔ شیر حضرت سفینہ پہ حملہ کرنے والا ہے۔ قسم خدا کی کوئی اور آدمی ہوتا کتنا بھی بہادر ہو، اپنی موت کو سامنے دیکھ کر حواس فاختہ ہو جاتے، ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، ذہن کام نہیں کرتا، بھاگنے کی کوشش کرتا، جتنی اس سے کوشش ہو سکتی تھی اپنی رفتار سے دگنا چوگنا تیز بھاگتا، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا، مگر حضرت سفینہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جنگل میں وہی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، سامنے شیر کھڑا ہوا ہے۔ اب شیر حضرت سفینہ پر جھپٹنے والا ہے کہ وہ جھپٹا مارے، ان کا وہ چیر پھاڑ کر کام تمام کر دے۔ ابھی جیسے ہی اس نے چھلانگ لگانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، حضرت سفینہ گرجدار آواز میں کہتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر سن لے، تو جنگل کا راجہ ہوگا، ہو میری بلا سے، تجھ سے یہ جنگل کے جانور خوف کھاتے ہو، کھائے میری بلا سے، تجھ سے انسان ڈرتے ہو، ڈرے میری بلا سے، تو ایک دہشت پورے جنگل پہ پھیلی ہو میری بلا سے۔ اے شیر کان کھول کر سن، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر سن، میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں، کیوں میں محمد عربی کا غلام ہوں۔
میں سرکار کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، میں اپنے نبی کا غلام ہوں، میں تجھ سے خوف کھانے والا نہیں۔ شیر دم دبا کر بیٹھ گیا، بھیگی بلی کی طرح بیٹھ گیا۔ اب سنیں، اب شیر سے وہ کہتے ہیں چل اب مجھے راستہ بتا، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے راستہ بچا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی وی آئی پی کی گاڑی آتی ہے نا، کوئی چیف گیسٹ آتا ہے، بڑا منتری آتا ہے، بڑا ادھیکاری آتا ہے، کوئی بڑا لیول کا آفیسر آتا ہے، تو اکیلے نہیں آتا وہ، ایک گاڑی جب اس کی چلتی ہے اس سے پہلے 3-4 گاڑیاں چلتی ہیں، پولیس کی جیپ بھی چلتی ہے، سائرن کے ساتھ چلتی ہے، وہ بھیڑ کو چھانٹتی ہوئی چلتی ہے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ جو آ رہا ہے پیچھے کوئی معمولی آدمی نہیں، ادھیکاری آ رہا ہے، آفیسر آ رہا ہے، ایک بڑا ادھیکاری آ رہا ہے۔ وہ پولیس کی گاڑی، پولیس وین جو ہوتی ہے، وہ بھیڑ کو چھانٹتی ہوئی چلتی ہے، راستہ کلیئر کرتی ہوئی چلتی ہے۔ اب محمد عربی کے غلام کا مقام دیکھو، اب وہ چل رہے ہیں، اب شیر غلام کا کام کر رہا ہے، اب شیر ان کا گائیڈ بن گیا، اور گائیڈ بن کر جنگل میں اعلان کرتا ہے، اے جنگل کے جانوروں ادھر آنے کی کوشش مت کرنا، راستے کو پراگندہ مت کرنا، راستے کو خطرناک مت کرنا، اپنے اپنے مقام پر چھپ جاؤ، اپنے اپنے مقام پر چلے جاؤ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے آج اس جنگل میں محمد عربی کا غلام آیا ہوا ہے، آج اس جنگل میں سرکار کا غلام آیا ہوا ہے، آج حضور کا غلام اس جنگل سے گزر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقام ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم اس عظیم نبی کا جشن منانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے نبی بے مثال، ان کی ہر ادا بے مثال، ان کی ہر نسبت بے مثال، ان کا ہر فیضان بے مثال، ان کی ہر نسبت بے مثال، اور ہم اللہ کے کرم سے سنی ہیں، ہمیں حضور کی ہر نسبت سے پیار ہے۔ اللہ اس پیار کو، اس محبت کو، اس چاہت کو دنیا میں بھی قائم رکھے، اور حشر میں بھی ہمیں اسی کے صدقے میں سائے میں اٹھائے۔ جو کچھ کہنے سننے میں غلطی کوتاہی سرزد ہوئی، اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایران تاجدار حرم، شہر یار ایران تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ والصلاة والسلام عليك نورا من نور الله، الصلاة والسلام عليك جناب محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب